دوستوں آج جمعرات والے دن دولت کا یہ خاص وظیفہ اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لو، اس کے بعد پھر معجزہ دیکھنا، اس کے بعد اللہ پاک کا کرم اور رب کا فضل دیکھنا کہ میرا رب ہم سے کتنی محبت کرتا ہے اور جب ہمیں دینے پر آتا ہے تو کس طریقے سے عطا کرتا ہے۔ دوستوں یہ تسبیح میں گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں، دیکھیں آپ نے پڑھی ہوگی، بے شک پہلے بھی کرا ہوگا اس طریقے کا وظیفہ، لیکن جو فائدے میں آپ کو بتاؤں گا وہ فائدے آپ کو کبھی بھی حاصل نہیں ہو سکتے اس طرح سے، کیونکہ یہ جمعرات والے دن کا سب سے زیادہ خاص عمل ہے، سب سے زیادہ بہترین وظیفہ ہے۔ اس کے اندر یا رزاقو کا نام ہے، یا اللہ کا نام ہے اور یا غنی کا نام ہے۔ یعنی دیکھیں غنی کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ علم مل جانا بھی غنی ہونا ہے، اور سخاوت میں آتا ہے یعنی حلال رزق ملے گا، اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے دوستوں؟ اللہ رب العالمین رزق بھی دے گا، رزق حلال دے گا اور تکبر بھی نہیں آنے دے گا، یعنی جہنم سے بھی محفوظ، دنیا بھی اچھی اور آخرت بھی اچھی۔ یہ رب العالمین کی وہ خاص صفت ہے کہ اگر اس کی تجلی آپ پر ظاہر ہو گئی تو آپ کی دنیا اور آپ کی آخرت دونوں بن جائے گی۔ بس اللہ والوں میرے بتائے ہوئے طریقے اور ترتیب سے اس تسبیح کو پڑھنا، ایک بار پڑھنا اور پھر آپ لوگ دیکھنا معجزہ، پھر رب کا فضل دیکھنا، پھر رب کا کرم دیکھنا۔ یہ جمعرات والے دن آپ لوگوں نے پڑھنا ہے۔ تھوڑا سا بڑا وظیفہ ضرور ہے، میں یہ نہیں کہوں گا کہ بہت چھوٹا عمل ہے، تھوڑا سا بڑا عمل ہے، لیکن فائدے اتنے زیادہ ہیں، رحمتیں اتنی زیادہ ہیں کہ آپ لوگ بآسانی پڑھ لیں گے۔ تو دوستوں لازمی آپ لوگوں نے اس تسبیح، اس عمل کو پڑھنا ہے اور لازمی پڑھنا ہے۔ لازمی کا مطلب لازماً اس عمل کو پڑھیں گے اور پھر رب العالمین کی مدد کو بھی دیکھیں گے کہ میرا اللہ پاک ہم سے کتنی محبت کرتا ہے، ہمارے اوپر کتنی زیادہ فضل کی برسات فرماتا ہے۔ یہ جمعرات والے دن کا سب سے خاص عمل ہے، یا اللہ کا، یا رزاقوں کا، یا غنیوں کا۔ تو دوستوں آج یہ تسبیح، یہ عمل آپ لوگوں نے لازمی کرنا ہے، لازمی پڑھیں، دیکھیں چھوڑے نہیں، خدا کی قسم چھوڑو نہیں۔ آپ لوگ مجھے دعائیں دو گے، ایک بار پڑھو تو سچے دل سے مکمل یقین اور بھروسہ کرتے ہوئے رب العالمین کی ذات پہ۔ دیکھیں رب العالمین ہر کسی کو عطا کرتے ہیں، ہر کسی کو نوازتے ہیں، لیکن جو بندہ توجہ سے مانگے، جو بندہ تڑپ کے ساتھ مانگے، رب سے ضد کرے، رب اس بندے کو پسند کرتا ہے۔ رب کو تڑپنا پسند ہے کہ اگر کوئی جوان بندہ ہو اور وہ رب کی بارگاہ میں رو رہا ہے، گڑ گڑا رہا ہے، رب العالمین اس کی دعاؤں کو ضرور قبول کرتے ہیں۔ اور دعا مانگنے کا ایک صحیح طریقہ بتاؤں گا، اس طریقے سے دعا مانگیے گا، انشاءاللہ العزیز فائدے ہی فائدے آپ لوگوں کو حاصل ہوں گے۔ آج یہ تسبیح میرے بہن بھائیوں آپ لوگوں کے لیے ہے۔ آج کا یہ عمل آپ کو بتانے کا صرف مقصد اتنا ہے کہ آپ کی زندگی بدل جائے، آپ لوگ سیدھے راستے پر آ جائیں۔ بس جمعرات والے دن ان 3 ناموں کو پڑھیے گا اور پھر رب کا فضل اور رب کا معجزہ دیکھیے گا۔ اللہ والوں جمعرات والا دن یہ کوئی عام دن نہیں، یہ وہ دن ہے جس دن اللہ رب العالمین نصیبوں کو تبدیل کرتے ہیں۔ اللہ والوں رزق میں اگر آسانی کرنا چاہتے ہو، اگر کامیابیاں اپنی جاگتی ہوئی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہو، تو پھر آج اس عمل، اس وظیفے کو کسی صورت مت چھوڑیے گا، لازمی اس عمل کو پڑھ کر دیکھیے گا۔ کامیابی نہ ملے تو میرا گریبان پکڑ لینا۔ یہ جمعرات والے دن اگر آپ لوگ پڑھیں گے، مقروض ہیں تو قرض سے نجات کے لیے پڑھ لیں۔ دیکھیں قرض ایک ایسی بری بلا ہے کہ جس کے ساتھ قرض چمٹ جاتا ہے پھر قبر تک ساتھ نہیں چھوڑتا، اور ہم سب جانتے ہیں کہ جمعرات والے دن کو اللہ رب العالمین رحمتیں موسلا دھار بارش کی طرح برساتے ہیں۔ اللہ والوں موسلا دھار بارش کی طرح رحمتیں ہم سب پر برس رہی ہوتی ہیں۔ اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ کے لیے آسانی ہو جائے، آپ کے رزق میں برکت ہو، تو پھر آج جمعرات والے دن دولت کا یہ خاص وظیفہ، دولت کا یہ خاص عمل میرے بتائے ہوئے طریقے اور ترتیب سے صرف ایک بار پڑھنا۔ میرے غریب بہن بھائیوں تمہارا نصیب بدل جائے گا، تمہارا رزق کھل جائے گا، تمہیں کامیابیاں ملیں گی۔ اور اگر آپ لوگ بے اولاد ہیں، صاحب اولاد ہونا چاہتے ہیں، اولاد جیسی نعمت سے مالا مال ہونا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے جمعرات والے دن اس تسبیح کو پڑھنے کا معمول بنا لیں۔ دیکھیں ایک جمعرات سے دوسرے جمعرات تک پڑھنے کی کوشش کریں، یعنی کہ لگاتار 8 دن تک کے اس تسبیح کو پڑھیں، انشاءاللہ ناممکن حاجتیں ممکن ہو جائیں گی۔ جس کام کو آپ کہتے ہیں نا کہ میرا یہ کام ہو نہیں سکتا، دیکھیں آج کل کے دور کے اندر جو کہتا ہے نا پیسوں سے جو ہے وہ سب کچھ نہیں ملتا، دیکھیں
جھوٹی بات ہے. تقریباً آج کل کے دور کی جو ضرورت ہے وہ پیسہ ہی ہے، لیکن ہمارا جو ہے بحیثیت مسلمان ہمیں حلال رزق کمانا چاہیے، حلال ذرائع کو اختیار کرنا چاہیے. اور نبی پاک نے بھی اس پر اپنے امتیوں کو ترغیب دلائی ہے کہ تجارت کس طریقے سے کرتے ہیں. ہمارے نبی پاک خود تاجر تھے، وہ خود بھی تجارت کیا کرتے تھے. تو اللہ والوں، ہم لوگوں کو بھی نبی پاک کی اسوہ حسنہ کے حساب سے اپنی زندگی گزارنے کا معمول بنانا چاہیے. دیکھیں، آزمائش تو آئے گی، خسارہ نہیں ہو سکتا. میں گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں، آپ لوگوں کی ضرورتیں اللہ رب العالمین پہلے سے زیادہ پوری کرے گا. لیکن آج آپ لوگوں نے جمعرات والے دن اس تسبیح کو پڑھنا ہے. اس عمل کو صرف ایک مرتبہ میرے بتائے ہوئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ کر دیکھیے گا. جمعرات والے دن دولت حاصل کرنے کا دنیا کا سب سے تیز ترین اور خاص وظیفہ آپ کو بتانے جا رہا ہوں. اللہ والوں، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں، یہ بہت بڑی بات ہے. ایک بار اس تسبیح کو میرے بتائے ہوئے طریقے سے پڑھ کر تو دیکھو. اگر کامیابی نہ ملے تو پھر مجھے کہنا. اللہ والوں، ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کو کامیابیاں نہ ملیں. بس ایک بار اس تسبیح کو آپ لوگ پڑھ کے دیکھیں. بہت ہی پیارا عمل ہے، بہت ہی خوبصورت وظیفہ ہے. یہ عمل یقین کریں اتنا تیر بہدف ہے کہ آپ لوگ دنیا جہان کی دیکھیں، کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، انڈیا سے ہیں، پاکستان سے ہیں، بنگلہ دیش، نیپال، عمان، جاپان، مسقط، کہیں سے بھی تعلق ہے، بس جمعرات والے دن کا انتظار کریں اور اس تسبیح کو پڑھ لیں. چاہے تو صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو نماز عصر، مغرب، عشاء، کسی بھی نماز کے بعد آپ لوگ یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں. وقت کی کوئی پابندی نہیں ہے، جگہ کی کوئی قید نہیں ہے. پڑھنا ضرور ہے، چھوڑنا نہیں ہے. اب اللہ والوں آئیں، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس بابرکت عمل اور وظیفے کی طرف چلتے ہیں. لیکن اس سے پہلے اگر آپ لوگ ابھی تک اس چینل پر نئے ہیں اور آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں. ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا. اب اللہ والوں، عمل کس طریقے سے کرنا ہے اس کو ذرا دھیان سے سمجھ لیں، کیونکہ جمعرات والے دن اس تسبیح کو پڑھنا ہے. جمعرات والے دن کا سب سے خاص وظیفہ ہے، سب سے خاص عمل ہے. بس ایک بار جمعرات والے دن آپ لوگ اس تسبیح کو پڑھ لیں اور اس کے بعد پھر دیکھیے گا. لیکن پہلے آج کی خاص دعا کر لیتے ہیں. آپ لوگوں نے آمین ضرور بولنا ہے. اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے. تجھے تیری صفت یا رحمان و رحیم کا واسطہ، تجھے تیرے پیارے حبیب سے محبت کا واسطہ، آج جمعرات والے دن کا واسطہ. ہم سب کی بے بسی کو دور کر دے، ہم سب کی پریشانیوں کو دور کر دے، ہم سب کے رزق کو وسیع و عریض کر دے، ہمارے معاملات کو بہتر نہیں بہترین کر دے. ہم سب پر اپنی رحمت کی نظر فرما. آج جو کوئی بے روزگار ہے، جو جہاں سے بھی اس ویڈیو میں جڑا ہوا ہے، دعا کر رہا ہے، اگر وہ بے روزگار ہے تو اس کو خوشادہ روزگار عطا فرما، حلال ذرائع عطا فرما، بہترین روزگار عطا فرما. اگر کوئی بیمار ہے تو میرے مولا اس کو شفا کلی عطا فرما. اس کے گھر میں اگر کوئی بیمار ہے تو ان سب کو شفا عطا فرما، تندرستی عطا فرما. سب پر اپنی خصوصی نظر کرم فرما. جو مقروض ہے ان سب کے قرضوں کو غیب سے ادا فرما. اپنے غیبی خزانوں سے ان کے قرضوں کو ادا فرما دے. قرض سے نجات عطا فرما. میرے مولا گھر سے بے سکونی، بے برکتی کا خاتمہ فرما. آج مجھ سمیت ہم سب کی تمام نیک اور جائز حاجات کو اپنی غیبی خزانوں سے پورا فرما. جو مانگا مقدر فرما، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرما. بالخصوص میری وہ بہنیں جو ابھی تک رشتوں کے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہیں، بہترین رشتوں کے اسباب پیدا فرما. یا رب ذوالجلال، ہمیں مانگنا نہیں آتا، بن مانگے عطا فرما. ہم سب پہ رحم کر دے، ہم سب پر کرم کر دے. ہم سب کی نظریں جو نظر بد لگ گئی ہے ان سب نظروں کو کاٹ دے. حاسدین کی حسر سے بچا لے. یا رب ذوالجلال، نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں پکڑنے کی توفیق عطا فرما. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں کے مطابق، ان کی سنتوں کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی توفیق عطا فرما. آمین 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 یا رب العالمین. اللہ والوں، ایک بار کومنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا. ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو لاکھوں لوگوں تک چلی جائے اور آپ کی آمین اللہ رب العالمین کو پسند آ گئی تو ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے گا، ہم سب پر رحمتیں ہو جائیں گی، ہم سب کے لیے آسانیاں ہو جائیں گی. اب دیکھیں وظیفہ کس طریقے سے کرنا ہے، اس کو سمجھیں. دیکھیں، سمجھ کے عمل جب تک کہ نہیں کریں گے فائدے حاصل نہیں ہوں گے. فائدہ جب ہی حاصل ہوتا ہے جب وظیفے کو سمجھ کے کیا جائے اور اس طرح سے کیا جائے جیسا کہ کرنے کا حق بنتا ہے.
اب اللہ والوں آپ لوگ باوضو ہو جائیں، وضو ہے یا نہیں ہے اول تو مسئلہ نہیں، لیکن اگر کر لیں گے ایک افضل طریقہ ہے، ایک خاص طریقہ ہے کہ وضو آپ لوگ کر لیں۔ اب آپ لوگ بیٹھیں اور آپ لوگ کوشش کریں قبلہ رخ ہو کے، یعنی سینہ آپ کی خانہ کعبہ کی طرف ہو، بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے استغفار کرنا ہے۔ اب دیکھیں استغفار کرنے کا فائدہ کیا ہوتا ہے، دیکھیں طریقے کو سمجھیں۔ استغفار کرنے سے آپ کے گناہ معاف ہوتے ہیں، اور جب آپ کے گناہ معاف ہو گئے تو رحمت کے دروازے آپ کے لیے خود بخود کھل جاتے ہیں۔ اور اگر کوئی بندہ گنہگار بندہ رب سے ایک بار استغفار کرے، رب اس کی طرف 10 قدم آگے جاتا ہے، رب کی رحمتیں اس کی طرف 10 قدم آگے جاتی ہیں۔ اس لیے آپ لوگوں نے استغفار کرنا ہے، اور سنت طریقے سے کریں جو نبی پاک کا طریقہ تھا۔ نبی پاک کم سے کم 70 بار پڑھتے تھے، تو آپ لوگ بھی کوشش کریں کہ 70 بار ہی آپ لوگ پڑھیں، 70 سے زیادہ پڑھ لیں تو آپ کو سنت کا بھی ثواب مل جائے گا۔ اور صحیح پڑھنے کا جو طریقہ بتایا گیا ہے ہمیں وہ یہ ہے، اپنی آنکھوں کو بند کریں، گناہوں کو یاد کریں، اور پھر رب کو اپنے دل سے پکاریں، یعنی دل پہ ضرب لگائیں کہ استغفر اللہ۔ اس سے کیا ہوگا، رونا آئے گا، آپ کو گڑ گڑانا آئے گا، آپ کے سینے میں جو ہے وہ نور اترے گا، آپ کے کانوں میں نور جائے گا، کیونکہ جب آپ لوگ اپنی زبان سے کہیں گے استغفر اللہ اور کانوں سے سن لیں گے تو آپ کے منہ سے نور نکلا، آپ کے کانوں میں چلا گیا، آپ کے دل میں چلا گیا۔ اس طریقے سے استغفار پڑھنے کا ایک افضل طریقہ آپ کو بتا رہا ہوں، صرف 70 بار پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ لوگوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ یوں تو درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ چاہیں تو صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں، یا درود قادریہ پڑھ لیں، لیکن میں یہ کہوں گا کہ نماز والا پڑھیں، کیونکہ درود ابراہیمی سے افضل کوئی درود نہیں۔ اس میں نبی پاک کے اوپر بھی درود ہے، نبی پاک کی آل پہ، جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آل پر بھی، اور یہ وہ درود ہے جس کو اللہ رب العالمین نے پسند کیا ہے، کیونکہ قرآنی کلمات ہے نا، اس لیے۔ اب اللہ والوں ایک بار حصول برکت و ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر بندے کا مقصد الگ ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہے، لیکن یقین کرو یہ جمعرات والے دن کا وظیفہ جس گھر میں بھی پڑھا جاتا ہے اس گھر کا بچہ بچہ ارب پتی بن جاتا ہے، اس گھر کا بچہ بچہ دولت مند بن جاتا ہے۔ دولت، کامیابیاں، شہرت اس کے پیچھے پیچھے بھاگتی ہیں۔ اس لیے آج جمعرات والے دن اس تسبیح کو مت چھوڑیے گا۔ بیمار ہیں تو شفا کے لیے پڑھ لیں، بے اولاد ہیں بے اولادی سے نجات کے لیے پڑھ لیں، نرینہ اولاد کے لیے پڑھ لیں، یا بیٹی کی خواہش مند ہیں تو بیٹی کے لیے پڑھ لیں۔ میری وہ بہنیں جو رشتوں کی انتظار میں بیٹھی ہوئی ہیں، رشتوں کے اسباب بنانے کے لیے پڑھ لیں۔ پسند کی شادی کرنا چاہتی ہیں نا کہ فلاں گھر میں رشتہ ہو جائے، ماموں کے بیٹے سے، خالہ کے بیٹے سے، کہیں سے بھی آپ چاہتی ہیں کہ فلاں گھر میں رشتہ ہو جائے، تو اس تسبیح کو آپ پڑھ لیں تو بہتر، ورنہ ماں باپ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ وہ رشتہ خود چل کر آپ کے دروازے پر دستک دے گا۔ اس سے بڑھ کر آپ لوگ اور کیا چاہتے ہیں؟ اس سے بڑی بات اور کیا ہوگی؟ بس آج جمعرات والے دن اس تسبیح کو پڑھنا ہے۔ اب اللہ والوں اپنے خاص مقصد کو ذہن میں رکھ کے فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اب آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ اللہ والوں ایک مٹھی بھر چاول یا چینی جو بھی آپ لوگوں نے لیا ہے اس کو آپ لوگ اپنے سامنے رکھ لیں، کٹوری میں رکھ لیں، اور کوشش کریں کہ باوضو ہو اور سینہ آپ کا خانہ کعبہ کی طرف، یعنی جس طرف ہم لوگ کھڑے ہو کے نماز ادا کرتے ہیں اسی ترتیب کے ساتھ آپ نے پڑھنا ہے۔ اور جس حالت میں اتحیات پڑھتے ہیں اگر اس حال میں بیٹھ کے پڑھیں گے تو آپ لوگوں کو زیادہ فائدہ ہوگا۔ ایک مٹھی بھر چاول یا چینی جو بھی لی ہے صاف ستھری ہو، ایک بار چیک کر لیں، کوئی کنکر وغیرہ یا کچرا وغیرہ نہیں ہونا چاہیے۔ جیسا کہ پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ چاول ثابت لیں یا ٹوٹا چاول لیں، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں۔ چاول کو پکا کر استعمال کریں یا پھر جو ہے وہ کچے چاول لے کر عمل کریں، آپ کی اپنی مرضی ہے، دونوں صورتوں میں وظیفہ ہو جائے گا۔ بس بتائی گئی جگہ پر رکھنا ہے جو انشاءاللہ آپ کو اینڈ میں بتاؤں گا۔ اب اللہ والوں پہلے نمبر پہ آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ آپ لوگوں نے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ آپ نے یا اللہ یا محمد کو پڑھنا ہے۔
یا اللہ یا محمد اس دنیا میں آنے کا مقصد یہ دو ہستیاں ہیں۔ رب جو پوری دنیا کا نظام چلاتا ہے اور جو ہستی کے لیے یہ دنیا، یہ آخرت، یہ رحمتیں، یہ برکتیں، یہ ہر شے سجائی گئی ہے، رب کی ذات اپنے پیارے محبوب کے لیے کرتی ہے۔ اور جس بندے سے رب اور رب کا محبوب راضی ہو جاتا ہے اسے پھر مانگنا نہیں پڑتا، اسے مل جاتا ہے۔ یا اللہ یا محمد ایک بار ہو گیا، یا اللہ یا محمد دو بار ہو گیا، یا اللہ یا محمد تین بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے یا اللہ یا محمد دونوں ناموں کو ملا کر پڑھیں گے تو ایک شمار ہوگا۔ اس طرح سے آپ نے یا اللہ یا محمد، یا اللہ یا محمد ان دونوں ناموں کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف 11 بار پڑھنا ہے انشاءاللہ، صرف 11 بار یا اللہ یا محمد پڑھنے سے آپ کی ہر حاجت انشاءاللہ پوری ہو جائے گی، ہر مقصد میں کامیابی یقینی ہو جائے گی۔ وہ جو کئی سالوں سے نہ مل سکا آج صرف 11 بار یا اللہ یا محمد پڑھنے سے انشاءاللہ مل جائے گا۔ آپ نے یا اللہ یا محمد کو توجہ، دھیان، خلوص نیت سے پڑھنا ہے، اور یاد رکھنا یا اللہ یا محمد پڑھتے دوران رب کریم سے جو مانگو گے، جتنا مانگو گے وہ ملتا چلا جائے گا۔ آج رب کریم سے تھوڑا نہ مانگنا، آج رب کریم سے وہ مانگنا جو آپ کو ناممکن لگتا ہے۔ صرف 11 بار یا اللہ یا محمد پڑھنے سے آپ کی ہر ناممکن حاجت انشاءاللہ ممکن ہو جائے گی۔ اور توجہ کیجئے گا، یا اللہ یا محمد اتنا افضل ذکر ہے کہ اس کو پڑھنے والا اگر اس دوران آپ کی آنکھیں نم ہو جائیں، آپ کا جسم ہلکا پھلکا ہو جائے، یا آپ کو محسوس ہو کہ آپ کے قریب سے کوئی گزر گیا ہے، تو سمجھ لیجئے گا کہ قبولیت ہو گئی ہے، سمجھ لیجئے گا آپ کے قریب فرشتہ مقرر ہے۔ اب آپ جو مانگیں گے رب کعبہ کی ذات آپ کو انعامات سے مالا مال فرما دے گی۔ اب وقت ہے رب کریم سے مانگنے کا، یا اللہ یا محمد رب کو منانے کا، رب کو راضی کرنے کا، اپنے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو بخشش کا ایک ایسا ذریعہ بنانے کا مستند وظیفہ، ایک ایسا راز آپ کے حوالے کر رہا ہوں کہ اب رب راضی ہے۔ اب وقت ہے رب کریم سے مانگنے کا۔ اب فوری طور پر آپ لوگوں نے دوسرا عمل کرنا ہے۔ اللہ والوں، پہلے آپ لوگوں نے اللہ رب العزت کو راضی کیا۔ راضی کرنے کا کامیاب طریقہ کیا تھا کہ اللہ رب العزت کے نام کو پکارا، اور ساتھ ہی ساتھ آپ لوگوں نے رب کے محبوب یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام نامی کو پکارا۔ آپ لوگوں نے ان دونوں ناموں کو ملا کر پڑھنا ہے، صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ جب 11 بار آپ لوگ ان دونوں ناموں کو پڑھ لیں، اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، اس کے بعد پھر دوسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے کون سا وظیفہ پڑھنا ہے؟ یہ وظیفہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا عمل ہے۔ اس کی ایک تسبیح پڑھی جائے گی، اور اس آیت کو پڑھنے کا کیا کمالات ہیں، اس کلمے کو پڑھنے کے کیا معجزات ہیں، اگر آپ کو پتہ چل جائے یقین کریں آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ یہ تسبیح لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی یہ دین اسلام کی بنیاد بھی ہے، یہ مومنوں کی معراج بھی ہے، اللہ کی لاڈلی تسبیح بھی ہے۔ جب کوئی بندہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، جب کوئی بندہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتا ہے، اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ اللہ ایک ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں، تو اللہ فرشتوں سے کہتا ہے کہ اے فرشتوں گواہ رہنا، میں نے اس بندے کی ہر حاجت کو پورا کیا، میں اس بندے سے راضی ہوں، یہ جو مانگتا ہے، جتنا مانگتا ہے، جیسا مانگتا ہے، اس کی ہر حاجت کو پورا فرما دو، اس کے منہ سے نکلی ہر دعا کو قبول فرما لو۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ کی تسبیح اتنی طاقتور ہے کہ اللہ کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی نے پوچھا، یہ اللہ کے 99 نام ہیں، قرآن مجید میں 6666 کم و بیش آیتیں ہیں، ان سب میں سے سب سے زیادہ افضل ذکر کون سا ہے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ترازو کے 2 پڑلے ہیں، ایک پڑلے میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی تسبیح رکھ دیں، اور دوسرے پڑلے میں تمام تسبیحات اللہ پاک کے 99 صفت بھی اور بھی جتنی کثرت ہے ان سب کو رکھ دیا جائے۔
پھر بھی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی تسبیح طاقت میں بھی بھاری ہوگی، وزن میں بھی بھاری ہوگی، فضیلت میں بھی بھاری ہوگی اور قبولیت میں بھی بھاری ہوگی۔ اللہ والوں، آج رب کو مرانے کا راز آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ اس تسبیح سے اللہ پاک راضی ہو جائے گا، اللہ پاک آپ کے اوپر رحمت کی نظر کریں گے اور نظر رحمت کریں گے۔ آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو پڑھنا ہے۔ جب آپ لوگ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو پڑھ لیں، اس کے بعد اب آپ لوگوں نے آخر میں کیا کرنا ہے؟ آخر میں 3 بہت ہی خاص، مبارک اور بابرکت نام ہیں۔ یہ 3 نام ہیں، یا اللہ، یا رزاق، یا غنی۔ آپ لوگوں نے آخر میں ان تینوں ناموں کو ملا کر پڑھنا ہے، یا اللہ، یا رزاق، یا غنی۔ دوستوں، آج یہ تسبیح اگر آپ لوگوں نے پڑھ لی نا، آپ کے رزق کے تمام معاملات حل ہو جائیں گے۔ یا اللہ کے معنی ہیں اے میرے معبود، اور یا رزاقوں کے معنی ہیں اے روزی عطا کرنے والے، اور یا غنیوں کے معنی ہیں اے غنی کر دینے والے۔ یعنی اللہ والوں، یہ تینوں رب کی وہ صفتیں ہیں جو ہماری پوری زندگی کو بدل سکتی ہیں۔ ہماری غریبی، ہماری لاچاری، ہماری مفلسی، ان سب کو ختم کرنے والا دنیا کا سب سے تیز ترین عمل آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ یا اللہ، یا رزاق، یا غنیوں پڑھنے سے آپ کی پوری زندگی کی مشکلات، پریشانیاں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گی۔ آپ کے رزق میں آسانیاں ہو جائیں گی، اور جو مانگو گے، جتنا مانگو گے، جیسا مانگو گے، سب مل جائے گا۔ یا رزاقو، یہ روزی کے لیے، یا غنیوں اللہ رب العالمین کی وہ صفت ہے، یعنی آپ لوگ دوسروں کی بھی مدد کرنے والے بنیں گے۔ رزق کریم اور رزق حلال آپ لوگوں کو نصیب ہوگا، یعنی وہ رزق آپ کو حاصل ہوگا جس کو حاصل کرنے کے بعد گمراہی بھی آپ کے قریب نہیں آئے گی۔ تو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہتے ہیں؟ دیکھیں، آج کل کے اس دور کے اندر جتنے مسئلے مسائل ہیں جو ہماری زندگی میں درپیش ہیں، یقین جانیں وہ پیسوں سے شروع ہو رہے ہیں اور پیسوں پر ہی آ کر ختم ہو جاتے ہیں۔ اس لیے آج آپ کی خدمت میں یہ 3 ناموں کا مقدس عمل آپ کو دے رہا ہوں، اور اس کو یقین کریں، اگر آپ لوگوں نے پڑھ لیا نا، آپ لوگ مجھے دعائیں دو گے کہ واقعی کسی اللہ والے نے کوئی عمل، کوئی وظیفہ بتایا تھا۔ یا اللہ، یا رزاق، یا غنیوں، یہ تینوں نام آپ کی زندگی کو بدل دیں گے، آپ کے راستے کی تمام رکاوٹوں کو ہٹا دیں گے، آپ کے معاملات کو بہتر نہیں بہترین کر دیں گے۔ اب پڑھنا ذرا کس طریقے سے ہے اس کو آپ لوگ سمجھ لیں۔ یا اللہ، یا رزاق، یا غنیوں، ان تینوں کو ملا کر پڑھا تو یہ ایک بار ہو گیا۔ یا اللہ، یا رزاق، یا غنیوں، ان تینوں کو ملا کر پڑھا تو یہ 2 بار ہو گیا۔ یا اللہ، یا رزاق، یا غنیوں، ان تینوں کو ملا کر پڑھا تو یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے یا اللہ، یا رزاق، یا غنیوں کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ لوگوں نے یا اللہ، یا رزاق، یا غنیوں کو 313 مرتبہ 313 مرتبہ۔ اچھا، اس وظیفے کی ایک خاصیت ہے، 314 15 ہو جائیں، 312 نہیں ہو، مطلب 313 سے زیادہ پڑھا جائے گا، جو کہ کثرت میں آ جاتا ہے۔ اب آپ میں سے بہت لوگ بولیں گے کہ یہ تو بہت بڑی تعداد ہے۔ بھائی، بڑی تعداد نہیں ہے، لیکن رب کو راضی ایسے ہی کیا جاتا ہے۔ آپ لوگوں کے لیے میں چھوٹے اعمال بھی لے کر آتا ہوں، لیکن آج کی یہ تسبیح دیکھیں، ہمارے مسئلے بڑے ہوتے جا رہے ہیں، ہمارے گناہوں کی جو فہرست ہے وہ بھی لمبی ہوتی جا رہی ہے، تو رب کو منانے کا طریقہ تھوڑا تو مشکل ہوگا نا۔ اور یقین کرو، ایک بار اس کو پڑھو، آپ لوگ مجھے دعائیں دو گے، آپ لوگ کہو گے واقعی میں یار، آپ نے عمل بتایا تھا، آپ نے وظیفہ بتایا تھا، ہماری تو زندگی آسان ہو گئی، ہماری تو دنیا ہی اچھی ہو گئی۔ یہ اللہ والوں وہ عمل ہے، یہ وہ وظیفہ ہے۔ آپ لوگوں نے آخر میں یا اللہ، یا رزاق، یا غنیوں کو 313 مرتبہ پڑھنا ہے، 313 ٹائمز پڑھنا ہے۔ اب اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھ لیں جتنا آپ لوگوں نے اول پڑھا تھا، تو یہ آپ کا عمل ہو جائے گا، یہ آپ کا وظیفہ ہو جائے گا۔ اب دیکھیں، دعا ایک بہترین انداز میں مانگنی ہے، کیونکہ دعا مومن کا ہتھیار ہے، دعا اللہ پاک سے رابطے کا ذریعہ ہے۔ اب آپ لوگوں نے دعا کرنی ہے، اپنے دونوں ہاتھوں کو بلند کریں، اور رٹی رٹائی دعائیں نہ مانگیے گا، خدا کا واسطہ ہے، رٹی رٹائی دعائیں نہیں مانگیے گا، دل سے دعا مانگیے گا، رو رو کے مانگیے گا، اس طریقے سے مانگیے گا جیسے گویا ایک بچہ، چھوٹا بچہ ہوتا ہے نا، وہ اپنی ماں سے کیسی دعا مانگتا ہے،
तड़प के रो के मांगता है, जिद करके मांगता है, उस तरीके से मांगिएगा, आपकी तमाम दुआएं कबूल होंगी। अल्लाह पाक मेरा सुनाना और आपका सुनना अपनी पाक बारगलाही में कबूल मंजूर फरमाए। दौरान गुफ्तगू कोई गलती कोताही हो गई हो, अल्लाह पाक अपने शान खुदाई के सदके माफ फरमाए। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।